السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس احیاء سنت اورنگ آباد کے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی آپ سے روزانہ انشاءاللہ رمضان میں خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی رمضان المبارک میں بھی بابرکت رات یعنی شب قدر کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ دوسری جگہ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ عظمت والا قرآن ہے۔ کہیں یہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے اچھی بات اتاری ہے۔ کہیں یہ فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہیں یہ فرمایا اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کہیں نبی نے یہ فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ سینہ جس میں قرآن نہ ہو کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ کہیں نبی نے یہ فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک بھی یہ روحانیت والا مہینہ ہے اور قرآن پاک اللہ کا اتارا ہوا نور ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ اہتمام سے اور کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے دل نورانی بنیں گے، دلوں میں روحانیت پیدا ہوگی۔ اللہ کی کتاب یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ غرض اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ثواب اور عبادت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے رمضان میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو سناتے۔ کتنا اہتمام تھا ہمارے نبی کی زندگی میں رمضان المبارک میں قرآن کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی زندگی دیکھیں گے، قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام تھا، اور وہی سلسلہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین میں جاری رہا کہ ان کے شب و روز قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اپنے شب و روز قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سے ممکن ہو رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ہمارے ایمان کو تازگی ملے گی اور ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی، اور یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ چند مسائل ذہن میں رہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قے، جس کو ہمارے عرف میں الٹی کہا جاتا ہے، قے کرنا، اگر جان بوجھ کر منہ بھر کوئی قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر قے نہیں کیا، خود بخود اس کو قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رہے
کہ بعض دفعہ انسان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، غسل اس پر فرض ہوتا ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے سحر کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو اگر کسی نے بغیر غسل کیے سحری کر لی تو اس کی سحری بھی صحیح ہو جائے گی، اس کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور جلدی سے جلدی وہ سحری کرنے کے بعد غسل کر لے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کرنا جائز ہے، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ٹوتھ پیسٹ، منجن، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس سے احتیاط کرے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے اپنا خون کسی کو دیا ہے تو خون